تو مودی کا سگا بھائی ہے اس معاملے میں. اچھا, امریکہ کا مودی ہے. ہارون صاحب نومبر کی طرف بڑھتے ہیں, ایک آدھا مہینہ بس رہ گیا ہے, نومبر آنے والا ہے ہارون صاحب. الیکشن 3 نومبر کو ہوتے ہیں 20 نومبر کو ہوتے ہیں امریکہ میں, میں کنفیوز کر گیا, لیکن 12 نومبر میں ہوتے ہیں. نومبر میں 3 نومبر کو. جی ٹھیک ہے, تو بہت تھوڑا عرصہ رہ گیا. اسی وقت گلگت بلتستان میں ہو رہے ہوں گے اور ادھر امریکہ کے اندر ہو رہے ہوں گے, امریکہ میں ہو رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, چرچا تو دونوں طرف کا ہوگا ہارون صاحب. انڈیا میں چرچا دونوں طرف کا ہوگا. گلگت کا, آزاد کشمیر کا. اچھا جی, وہ انڈیا کو تو چھوڑے نا. ٹرمپ کا فرق شروع میں بہت زیادہ تھا جو بائیڈن سے. ٹھیک ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ نا, ایک خاص وقت پہ آ کے جب ہم سمجھتے تھے کہ یہاں سٹیبل ہو جائے گا اور جو بائیڈن جو ہے اس میں تھوڑی سی مزید کمی ہوگی, 6-7% تھا, اب رہ گیا 1%. اس کا مطلب ٹرمپ آگے جا رہا ہے. ٹرمپ صرف 1% پیچھے ہے. لیکن جس سپیڈ سے آپ نے اگر ریس میں گھوڑے دوڑتے ہوئے دیکھے ہوں, یہ ہم نے بھی ٹی وی پہ ہی دیکھے ہیں, ایک دفعہ ویسے گئے تھے ریس کورس دیکھنے کے لیے, تو ایک گھوڑا ایسا ہوتا ہے کہ جو سب سے اگلے والے گھوڑے سے جس کا فاصلہ کم ہوتا چلا جاتا ہے, اور جب بالکل قریب پہنچ کے وہ اس سے آگے نکلنے کا اس کا امکان پیدا ہو جاتا ہے. امکان کی بات ہم کر رہے ہیں. کیا کیا ٹرمپ نے جو سب سے اہم کام کیا کہ اس کے دور میں اکانومی سب سے بہتر رہی کرونا سے پہلے, اور وہ صاف بات کرتا ہے, اور امریکیوں کو اس پہ زیادہ اعتماد ہے, اس میں تحرک زیادہ ہے, تعصب بھی زیادہ, اس میں تعصب تو کوئی حد ہی نہیں نا. وہ تو مودی کا سگا بھائی ہے اس معاملے میں. اچھا, امریکہ کا مودی ہے. لیکن اس نے دیکھا امریکی عوام کے نقطہ نظر سے دیکھا نا, بحرین نے مان لیا, امارات نے مان لیا, عمان ماننے والا, سعودی عرب کا جب اس نے اعلان کر دیا امریکی صدر نے, تو ظاہر ہے سعودی عرب بھی ماننے والا ہے, ماریتانیہ بھی ماننے والا ہے, سوڈان بھی جو خیال ہے تسلیم کرے گا. امریکہ میں الیکشن آج تک ریکارڈڈ ہسٹری میں, ایک زمانے میں تو چیزیں ریکارڈ ہی نہیں ہوتی تھی نا, 90 سال سے چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں, ایک بھی امریکی صدر ایسا نہیں جیتا جس کو نیو یارک اور کیلیفورنیا کے یہودیوں نے جس کی مالی سرپرستی نہ کی ہو. تعداد مسلمانوں کی اور یہودیوں کے برابر ہے, 30 لاکھ ان کی ہے, 30 لاکھ مسلمانوں کی ہے. لیکن میڈیا میں, بینکنگ میں, مالیاتی اداروں میں ان کو جو رسوخ ہے, اب وہ خوش ہیں, وہ ظاہر ہے انڈینزوں نے اسے ووٹ دیں گے. پھر یہ ہے کہ جو بائیڈن اس سے 4.25 سال بڑا ہے, اس کی شخصیت میں تحرک اس کے مقابلے میں کم ہے. ٹھیک ہے, اور انرجی بھی کم ہے. وہ 42 کی پیدائش ہے, اس کی 46 کی ہے. ایک پاکستانی ایک بات کہتے ہیں کہ ہم ایک معاملے میں بڑے کنفیوز ہیں کہ جو بائیڈن اور اس کی پارٹی انڈیا کی پرجوش اہمی ہے, اس سے زیادہ اہمی ہے, ٹرمپ سے زیادہ. جی, باراک اوباما نے کہا تھا انڈین پارلیمنٹ کا اس نے 2 دفعہ انڈیا کا دورہ کیا, اس نے انڈیا کا پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا ہم انڈیا کو سلامتی کونسل کا مستقل ممبر بنانا چاہتے ہیں, جس پہ پاکستان کے لیے تو بڑے خطرات ہیں. اور ٹرمپ نے کہا ہے, اس نے تو وہاں کہا تھا نا, اس نے ان سے کمٹمنٹ کی ہے ٹھیک کہ میں اس کی پوری کوشش کروں گا. دوسری بات یہ کہتے ہیں وہ کہ ڈیموکریٹس روایتی طور پہ پاکستان کے مخالف رہے اور انہیں زیادہ منافق سمجھا جاتا ہے. اس میں شبہ نہیں, کالے اس کے خلاف چلے گئے, ٹھیک ہے جی, عرب اس کے خلاف چلے گئے, لیکن ان کی تعداد اتنی زیادہ نہیں, اور اثر و رسوخ بالکل برائے نام ہے, یہودیوں کے برابر نہیں ہو سکتا. پھر یہ ہے کہ امریکی ووٹر کے نزدیک سب سے اہم چیز کیا ہے, اس کی معاشی حالت, اس کا سٹیٹس. جب وہ افغانستان سے فوجیں واپس بلا رہا ہے, افغانستان پہ میں ابھی آپ سے بات کرتا ہوں وہاں کیا مسائل ہے.
جب وہ افغانستان سے فوجیں واپس بلا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کم از کم 40-50 بلین ڈالر کی بچت. 1000 بلین ڈالر تو وہ خرچ کر چکے. 40-50 بلین ڈالر امریکہ کے نقطہ نظر سے بھی بہت بڑی رقم ہے. 40-50 کتنی جابز اس سے پیدا ہو سکتی ہیں. وہ اگر ہیلتھ سسٹم میں ڈال دیا جائے تو کتنے مریضوں کو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے. دیکھیے ڈاکٹر ہی مہنگا ہے نا, دوائی تو کم و بیش اسی قیمت پہ ہے جس پہ پاکستان میں ملتی ہے, آمدن بھی اس کے زیادہ. تو چونکہ اس کا معاشی مسئلہ ہی اہم ہے امریکی ایک عام شہری کا. امریکی شہری پاکستان وغیرہ کے برعکس آپ کو حیرت ہوگی انٹرنیشنل پالیٹکس کے میں قطعاً کوئی دلچسپی کو خاص نہیں رکھتے. اچھا, وہ اپنی موومنٹ اٹھا رہا ہے, الیکشن کمپین اٹھا رہا ہے چین کے خلاف. اس نے کہا ہے کہ چین امریکہ کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے. اچھا, جب سوویت یونین سے ان کی سر جنگ تھی تو یورپ ان کے ساتھ کھڑا تھا. اب اس میں تھوڑی سی پیچیدگی ان کی طرف میں اشارہ کروں. یورپ ان کے ساتھ کھڑا تھا اس لیے کہ یورپ میں بھی سوشلسٹ پارٹیاں تھیں جن کی مدد کرتا تھا سوویت یونین. اب جنگ جو ہے وہ یورپ میں مغرب میں نہیں لڑی جائے گی. اب جنگ جو ہوگی جب بھی ہوگی وہ ایشیا میں لڑی جائے گی. اب ان کا واسطہ چین سے ہے. روس کی اکانومی بہت چھوٹی تھی اس چین کے مقابلے میں جو آج ہے. اس کی آبادی بھی اس کا چوتھائی حصہ تھی. اس نے اگرچہ اپنا ایٹمی ہتھیار تو بنا لیے تھے مگر اس کے پاس اس طرح کی موٹیویٹڈ آرمی نہیں تھی. پھر اس میں لسانی تنوع بہت زیادہ تھا, بے شمار اقوام تھی. کتنی 10-12 ریاستیں آزاد ہو گئیں. مطلب اس میں بہت سی زبانیں بولی جاتی تھی. چین میں بنیادی طور پر ایک ہی قوم ہے, تھوڑا سا تنوع ہے, تبت میں ہے اور کئی جگہ پہ ہے, سنکیانگ میں ہے. ایسے ہو ڈسپلن بہت زیادہ ہیں, ڈسپلن تو ہے, ٹف ان سے زیادہ ہیں. انہوں نے اس کی 124 کمپنیوں پہ پابندی لگا دی, 24 کمپنیوں پہ پابندی لگا دی ہے. CCC چائنا کمیونیکیشن اینڈ کنسٹرکشن کمپنی, اس کی بہت سے ذیلی ادارے ان پہ پابندی لگا دی ہے. ہوائے پہ بعض پابندیاں لگا دی ہیں. لیکن ایک پرابلم یہ امریکہ میں چینی کمپنیوں کے انویسٹمنٹ ہے, چینی بینکوں کے انویسٹمنٹ ہے. دونوں کی اکانومی کا انحصار ایک دوسرے پر ہے, ایک دوسرے کے ساتھ ہے. اس لیے کوئی فوراً کنفنٹریشن اس طرح کی فوراً علیحدگی نہیں ہو سکتی. یہ 3 دفعہ طلاق کہنے سے طلاق واقع نہیں ہوگی اور جنگ کا ارادہ کرنے سے جنگ ہو نہیں جائے گی. چین ان کو بہت ٹف ٹائم دے گا, ٹھیک ہے, اور وہ زیادہ ملکوں کو بن نور کر رہا ہے. یورپ جو ایٹمی معاہدہ ایران کے ساتھ ہوا تھا اس کا حامی ہے, اس نے تو توڑ ڈالا. اب اس نے ذرا کمزور سی آواز میں کہا ہے کہ بعد میں اس پہ بات کریں. اگر ٹرمپ جیت جاتا ہے, مختصر سوال ہے, ہاں ٹرمپ جیت جاتا ہے تو ملٹرائزیشن کتنی آپ کو دیکھنے میں مل رہی ہے خطے کے اندر؟ جس قسم کا تعصب, جس قسم کی چیزیں ہیں, دیکھیے وہ کوئی بھی امریکی حکومت ہوگی وہ کرے گی, ٹھیک ہے, لیکن جرمنی سے کچھ آرمی شفٹ کر رہے ہیں, نئے معاہدے کر رہے ہیں. اگر ٹرمپ ہوگا تو وہ ایز اے ہول امریکی شہری سمجھتے ہیں ہمارے لیے مفید ہوگا. کنفنٹریشن تو دیکھیں جی جب 2 عالمی طاقتوں میں شروع ہو جاتی ہے تو وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. اب مثلاً افغانستان میں دیکھیے نا اتنے مسائل پیدا ہو گئے ہیں پیچیدہ, وہ حل کرنے کی کوشش کریں کسی طرح حل نہیں ہوتے, اس لیے کہ قبائلی معاشرہ ہے, اتنی بے شمار پارٹیاں ہیں. مطلب لوگ سمجھتے ہیں پشتون ہیں اور شمال والے ہیں, اتنی سادہ بات نہیں ہے. شمال میں ترکمان ہیں, تاجک ہیں, دوسرا بڑا گروپ تاجک ہیں. ادھر اپنا جو ہے اسنا عشری جنہیں ہم کہتے ہیں مکتب فکر, وہ وسطی افغانستان میں وہ ہیں. ادھر نورستانی ہیں. اچھا, پھر فارسی بولنے والوں, پھر تھوڑے سے عرب ہیں. پھر یہ نہیں ہے کہ ایک لسانی